میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے 4 بنیادوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اور 4 باتوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے. فرمایا لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح میں رغبت ہوتی ہے. ولحسبہا، اور اس کے حسب اور نسب اور خاندان کی وجہ سے اسے نکاح کیا جاتا ہے. ولجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے. ولدینہا، اور اس کی دینداری اور تقوی اور طہارت کی بنیاد پر اس سے نکاح کیا جاتا ہے. لہذا تم دینداری کو اختیار کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم دینداری کو اختیار کرنا. 4 بنیادیں بتا دی کہ عام طور پر لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. کچھ لوگوں کا مطمع نظر مال ہوتا ہے، کسی مالدار گھرانے سے شادی کرتے ہیں، مالدار گھرانے سے لڑکی کو لے کے آتے ہیں، اور مقصد اور غرض یہی ہوتی ہے کہ تاکہ ہمارے گھر کے اندر مال آ جائے، تاکہ ہمیں بھی ایک مالداری حاصل ہو جائے، بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. اور بسا اوقات حسب اور نسب کی بنیاد کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ اگر اعلیٰ خاندان کی ہوگی تو یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہوگی. اور کبھی کبھی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے. آج کل اسی خوبصورتی کو دیکھنے کا رواج ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دینداری کو اختیار کیا کرو، تقوی کو اختیار کیا کرو، اس میں تم کامیاب رہو گے. ایک اور روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی جو حسب اور نسب کی بنیاد پر عورت سے نکاح کرتا ہے، لم یزددہ الا دناءۃ، جو آدمی ایسی وجہ سے حسب اور نسب کی وجہ سے عورت سے نکاح کرے گا تو اس کے کمینہ پن میں اضافہ ہوگا، اس کے کمینہ پن میں اضافہ ہوگا. ومن تزوج امرأۃ لعزها لم یزددہ اللہ الا ذلا، جو آدمی عورت کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا کہ یہ اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے، لہذا اس وجہ سے میں نکاح کر رہا ہوں، فرمایا اللہ پاک اس کو ذلیل کر دیں گے. ومن تزوج لمالہا، اور جو آدمی عورت کے مال کو بنیاد بنا کر نکاح کرے گا، فرمایا اللہ پاک اس کو فقیر کر دیں گے. اس لیے کہ یہ بنیادیں ہی غلط ہیں. مال بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ مال وہ عارضی ہے، وہ زائل ہونے والی چیز ہے. شکل و صورت کو بھی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. بڑھاپے کے ساتھ ساتھ شکل و صورت بھی انسان کی متاثر ہو جاتی ہے، لیکن دینداری ہے، جیسے ہی بڑھاپا آئے گا دینداری میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اگر دینداری کو بنیاد بنایا جائے گا تو اولادوں کی اچھی تربیت ہو سکے گی، اولادوں کی نیک تربیت کرے گا. اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ومن تزوج امرأۃ لم یرد بها الا ان یغض بصرہ ویحسن فرجہ، فرمایا جو آدمی عورت سے اس لیے نکاح کرتا ہے تاکہ اس کی نگاہ محفوظ رہ جائے، تاکہ اس کی شرمگاہ محفوظ رہ جائے، اور تاکہ وہ صلح رحمی کرتا رہے، فرمایا جو اس بنیاد کو سامنے رکھ کر نکاح کرے گا، بارک اللہ لہ فیہا، اللہ تبارک تعالیٰ اس مرد کو اس عورت میں برکت عطا فرمائیں گے، اس مرد کو اللہ پاک برکت عطا فرمائیں گے. اور برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کی زندگی کو اچھا فرما دیں گے. اور برکت کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کی کفایت شعاری والی زندگی انہیں عطا فرمائیں گے. اور برکت کا تیسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے.
کتنی مبارک اولاد اگر انسان، کتنی مبارک بات ہے کہ اگر ایک آدمی کو نیک صالح اولاد مل جائے، تو اگر بنیاد شروع سے ہی غلط ہوئی تو پھر یہ ساری حقیقتیں انسان کو حاصل نہیں ہوتی، اور آغاز ہی اور بنیاد اگر صحیح ہوئی، نیت اچھی ہوئی، تو اللہ پاک یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لا تتزوج النساء لحسنہن، عورت کی خوبصورتی دیکھ کر نکاح مت کرنا، فعسى حسنہن ان یردینہن، ممکن ہے کہ یہ حسن ان کو ہلاکت میں ڈال دے، اس حسن کی وجہ سے وہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے بربادی کا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی فتنے میں پڑ جائیں اور آپ کی عزت بھی برباد ہو جائے، اس لیے حسن کا بنیاد نہ بنانا۔ فرمایا وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِمَالِهِنَّ، مال کی وجہ سے نکاح نہ کرنا، فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَن تطغیہن، ممکن ہے مال ان کو باغی بنا دے اللہ کا اور تمہارا بھی نافرمان بنا دے، اس لیے کہ اگر مال میں عورت شوہر سے زیادہ ہے تو خدشہ اور خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ شوہر کو حقیر جانے گی۔ اور ارشاد فرمایا وَلَٰكِن تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، دینداری کو بنیاد بنا کر نکاح کر لینا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءَ سَوْدَاءَ ذَاتَ دِينٍ افضل، یاد رکھنا وہ لونڈی کٹے کان والی انتہائی کالی اگر وہ دیندار ہے تو وہ حسین اور جمیل آزاد عورت سے تمہارے لیے بہتر ہے، کہ کٹے کان والی ہو اور کالی ہو۔ فرمایا اگر وہ دیندار ہے، اس میں تقوی ہے، اس میں پاک دامنی ہے، اس میں عفت ہے، فرمایا یہ تیرے لیے حسین اور جمیل عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا ان لی بنتن، میری ایک بیٹی ہے، وقد خطبہا واحد، ایک آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، میں کیسا اپنا جو ہے انتخاب کروں اور اپنی بیٹی کے لیے کس قسم کے شوہر کا انتخاب کروں۔ ارشاد فرمایا دیکھو زوجہا رجلا یتق اللہ، ایسے آدمی سے نکاح کروا دو جو اللہ کا ڈر رکھتا ہو، جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا ان احبہا اکرمہا، اگر وہ اسے محبوب رکھے گا تو اس کی عزت کرے گا، اور ارشاد فرمایا اگر محبوب نہیں رکھے گا تو کم از کم ظلم تو نہیں کرے گا۔ کتنی پیاری بات بتائی کہ ایسا آدمی اختیار کرو جو تقوی والا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہو۔ اگر اسے تیری بیٹی پسند آ گئی تو اس کی عزت کرے گا، اور اگر اسے پسند نہیں آئی تو کم از کم ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بنیاد اللہ کا ڈر ہے۔ تو دونوں باتیں سامنے آ گئی کہ اگر ہم لڑکی کا رشتہ لینا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بھی ہمیں دیندار دیکھنا ہے، اور اگر ہم اپنی بیٹی کا رشتہ باہر دینا چاہتے ہیں ہمیں کیسا داماد چاہیے، اس میں بھی بنیاد جو بتایا ہے وہ بنیاد دینداری کو بتایا ہے۔ فرمایا اگر دینداری ہوگی اور اللہ کا ڈر اس کی زندگی میں ہوگا تو وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، اور اگر ڈر ہی اللہ کا دل میں نہ ہو اور اللہ کا خوف دل کے اندر موجود نہ ہو تو پھر وہ ہر قسم کا ظلم اور ہر قسم کی وہ زیادتی کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج کل ہمارے یہاں کے جو معیار ہیں وہ معیار بہت بلند ہیں۔ ہمارے یہاں معیار مال کے معیار ہیں، ہمارے یہاں معیار حسب نسب کے معیار ہیں، ہمارے یہاں جو معیار ہیں وہ خوبصورتی کے معیار ہیں۔ ہم لڑکے کو بھی اعلیٰ معیار کا ڈھونڈتے ہیں اور لڑکی بھی اعلیٰ معیار کی ڈھونڈتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں، زندگیاں ڈھل جاتی ہیں، جوانیاں ڈھل جاتی ہیں، نکاح نہیں ہو پاتے، اس لیے کہ ہم نے معیار اپنے بہت بلند رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بتایا اور وہ جو بنیاد بتائی ہے وہ دینداری کی بنیاد بتائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، ان کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو شادی کے موقع پر کیسے شادی ہوئی، یہ ایک باغ کے اندر کام کیا کرتے تھے، ایک مالی تھے، تو ان کے باغ کا جو مالک تھا وہ ایک مرتبہ سے دیکھا کہ وہ انتہائی پریشان ہے، غمگین ہے، تو اس سے پوچھا کہ کیا تیری پریشانی کی وجہ ہے؟ تو کہا کہ بھائی آپ کو کیا لگے اپنا کام کرو، جو بھی مجھے پریشانی ہے میں دیکھ لوں گا۔ جب اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ بھائی پریشانی یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر میری جو ہے وہ بیٹی ہے اور وہ بالغ ہونے کو ہے اور مجھے رشتہ چاہیے۔
اس سلسلے میں پریشان ہوں، آپ کیا میری مدد کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بہت پیاری بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو کچھ لوگ مال دیکھا کرتے ہیں، دیکھو کچھ لوگ حسب نسب دیکھا کرتے ہیں، دیکھو کچھ لوگ جو ہے وہ خاندانی نسبت کو دیکھا کرتے ہیں، اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری دیکھنے کا کہا ہے، لہذا تم دینداری کو بنیاد بنا کر اپنی بیٹی کا رشتہ کروا دو، اللہ پاک اس میں تمہارے لیے خیر ڈالے گا۔ چنانچہ بات بڑی پسند آئی انہیں، اور وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے، آ کے مشورہ کیا کہ یہ ہمارے باغ کا جو مالی ہے اس نے یہ بات بتائی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس مالی سے زیادہ کوئی اور نیک ہمارے پاس نہیں ہے، اسی سے ہم رشتہ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مبارک رحمت اللہ علیہ عبداللہ کے والد، عبداللہ ابن مبارک کے والد مبارک، ان کا نکاح اس عورت سے، اس لڑکی سے ہو گیا، اور اس نکاح کے نتیجے میں اللہ پاک نے جو بابرکت اولاد دی ہے وہ عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، زبردست محدث بھی ہیں، زبردست فقیہ بھی ہیں، زبردست مجتہد بھی ہیں، اللہ پاک نے بہت انہیں نوازا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیاد کیا بنائی، کہ دینداری کو بنیاد بنایا، اللہ تبارک تعالی نے اولاد مبارک اولاد عطا فرمائی۔ تو اس لیے ہم بھی ایسے موقع پر دینداری کو بنیاد بنائیں اور دینداری کو سامنے رکھا کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان